اور آخر ایک دن 28 مارچ کی شام اور مدن چپ ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ رونے سے ذرا ادھر اور گھگی سے ذرا ادھر پہنچ گیا۔ اندو نے گھبرا کر مدن کا سر اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ اس رونے پل بھر میں اندو کو اپنے پن سے ادھر اور بیگانے پن سے ادھر پہنچا دیا تھا۔ مدن اندو کے بارے میں کچھ اور بھی جاننا چاہتا تھا، لیکن اندو نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں جی، پر میں نے ماں باپ دیکھے ہیں، بھائی اور بھابھیاں دیکھی ہیں، بیسیوں اور لوگ دیکھے ہیں، اس لیے میں کچھ سمجھتی بوجھتی ہوں۔ میں اب تمہاری ہوں، اپنے بدلے میں تم سے ایک ہی چیز مانگتی ہوں۔ روتے وقت اور اس کے بعد بھی ایک نشہ سا تھا۔ مدن نے کچھ بے صبری کے ملے جلے شبدوں میں کہا، کیا مانگتی ہو؟ تم جو بھی کہو گی میں دوں گا، پکی بات؟ اندو بولی۔ مدن نے کچھ اتاولے ہو کر کہا، ہاں ہاں، کہا جو پکی بات۔ لیکن اس بیچ میں مدن کے من میں ایک وسوسہ آیا، میرا کاروبار پہلے ہی مندا ہے، اگر اندو کوئی ایسی چیز مانگ لے جو میری پہنچ ہی سے باہر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن اندو نے مدن کے سخت اور پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ملائم ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے ان پر اپنے گال رکھتے ہوئے کہا، تم اپنے دکھ مجھے دے دو۔ مدن سخت حیران ہوا، ساتھ ہی اپنے آپ پر ایک بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے پھر چاندنی میں ایک بار پھر اندو کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ نہ جان پایا۔ اس نے سوچا، یہ ماں یا کسی سہیلی کا فقرہ ہوگا جو اندو نے کہہ دیا۔ جبھی یہ جلتا ہوا آنسو مدن کے ہاتھ کی پشت پر گرا۔ اس نے اندو کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، دیے۔ لیکن ان سب باتوں نے مدن سے اس کی ہمت چھین لی تھی۔ مہان ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے۔ چکلی بھابھی دو بچوں کو انگلیوں سے لگائے سیڑھیوں کی اونچ نیچ سے تیسرا پیر سنبھالتی ہوئی چل دی۔ دریا باد والی پھوپھی جو اپنے نولکھے ہار کے گم ہو جانے پر شور مچاتی ویلا کرتی ہوئی بے ہوش ہو گئی تھی، اور جو غسل خانے میں پڑا ہوا مل گیا تھا، جہیز میں سے اپنے حصے کے 3 کپڑے لے کر چلی گئی۔ پھر چچا گئے۔ ان کے جیپی ہو جانے کی خبر تار کے ذریعے ملی تھی، اور جو شاید بدحواسی میں مدن کی بجائے دلہن کا منہ چومنے چلے تھے۔ گھر میں بوڑھا باپ رہ گیا تھا اور چھوٹے بہن بھائی۔ چھوٹی دلاری تو ہر وقت بھابھی کی ہی بغل میں گھسی رہتی۔ گلی محلے کی کوئی عورت دلہن کو دیکھنے یا نہ دیکھے، دیکھے تو کتنی دیر دیکھے، یہ سب اس کے اختیار میں تھا۔ آخر یہ سب ختم ہوا اور آہستہ آہستہ پرانی ہونے لگی۔ لیکن کاکا جی کی اس نئی آبادی کے لوگ اب بھی آتے جاتے۔ مدن تو اس کے سامنے رک جاتے اور کسی بھی بہانے سے اندر چلے جاتے۔ اندو انہیں دیکھتے ہی ایک دم گھونگھٹ کھینچ لیتی، لیکن اس چھوٹے سے وقفے میں جو کچھ دکھائی دے جاتا وہ بنا گھونگھٹ کے ہی دکھائی ہی نہ دے سکتا تھا۔ مدن کا کاروبار گندے بروزے کا تھا۔ کہیں بڑی سپلائی والے 2-3 جنگلوں میں چیڑ اور دیودار کے پیڑوں کی جنگل میں آگ نے آ لیا تھا، اور وہ دھڑا دھڑ جلتے ہوئے خاک سیاہ ہو کر رہ گئے تھے۔ میسور اور آسام کی طرف سے منگوایا ہوا بروزہ مہنگا پڑتا تھا، اور لوگ اسے مہنگے داموں خریدنے کو تیار نہ تھے۔ ایک تو آمدنی کم ہو گئی تھی، اس پر مدن وہی دکان اور اس کے ساتھ والا دفتر بند کر کے گھر چلا آتا۔ گھر پہنچ کر اس کی ساری کوشش یہی ہوتی کہ سب کھائیں پئیں اور اپنے اپنے بستروں میں دبک جائیں۔ جب وہ کھاتے وقت خود تھالیاں اٹھا اٹھا کر باپ اور بہن کے سامنے رکھتا اور ان کے کھا چکنے کے جھوٹے برتنوں کو سمیٹ کرنل کے نیچے رکھ دیتا۔ سب سمجھتے بہو بھابھی نے مدن کے کان میں کچھ پھونکا ہے اور اب وہ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ مدن سب سے بڑا تھا، کندن اس سے چھوٹا اور پاشی سب سے چھوٹا۔
जब कुंदन भाभी के स्वागत में सबके एक साथ बैठकर खाने पर इसरार करता तो बाप धनी राम वहीं डांट देता।